حدیث نمبر 18 عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی تم ہو اللہ سے ڈرتے ہو، جہاں بھی ہو، لوگوں میں ہو، اکیلے میں ہو، تنہا ہو، کوئی آپ کو دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، کیونکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ، کیونکہ اس وقت کپڑے بہت تھوڑے ہوتے تھے، جب ہم اکیلے ہوں تو برہنہ بیٹھ جایا کریں. آپ نے فرمایا اللہ سے شرم کیا کرو، اللہ سے حیا کیا. تو اصل ہے تنہائی میں اللہ سے ڈرنا. لوگوں کے سامنے تو لوگ ڈرتے ہی ہیں لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا تو تب ہے جب انسان کو دیکھنے والا نہ ہو، صرف اللہ دیکھنے والا ہو، تو اس وقت انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا، دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، فرمایا کہ ہر برائی کے پیچھے اچھائی لگاؤ، وہ اس کو مٹا دے گی. یعنی اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کے فوراً بعد نیکی کرنے کی کوشش کرو. گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے. اچھا یہ آ رہا ہے، تو اس کے بعد کیا کرو؟ اگر گناہ ہو گیا، ایک تو توبہ کرو، دوسرا کیا کرو؟ اس کی جگہ پر نیکی کرو. جب نیکی کرو گے تو تمحوہا، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. جس طرح کل یہ پرسوں درس میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی، مجھ پر حد لاگو کیجئے، میں نے جرم کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، سب لوگ اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے، وہ آدمی بھی اٹھا، جا کر نماز پڑھی. جب واپس آ کے بیٹھے تو اس نے پھر کہا اللہ کے نبی، میں نے گزارش کی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ کہا جی پڑھی ہے. فرمایا چل جاؤ، پھر تمہارا گناہ معاف ہو گیا. یہ ہے اسلام. ہم تو گردن کاٹنے سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر گناہ کے بعد نیکی کرو جو اس کو مٹا دے. حضرت وحشی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. اب اس کے بعد جب مسلمان ہوئے تو کہتے ہمیشہ میرے دل میں یہ ایک کسک، ایک تکلیف تھی کہ میں نے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا ہے. حضرت حمزہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے، حضرت عمر کے پائے کے تھے. تو یہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بڑا نقصان کیا ہے. اب اللہ کو مجھے ایسا موقع دے کہ میں مسلمانوں کا اور اسلام کا اتنا بڑا فائدہ کروں، پھر مزہ ہے. تو پھر حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور اسی طریقے سے قتل کیا جس طریقے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. تو کہتے اس کے بعد میرا دل کچھ مطمئن ہے کہ جتنا میں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا اتنا اسلام کو فائدہ بھی پہنچا دیا. تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا اخلاق اختیار کرو، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. جو اچھے سے اچھا ہو سکتا ہے وہ اخلاق آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ اخلاق سب سے بڑا ذریعہ ہے آپ کی دعوت کا اور آپ کی شخصیت کا. لوگ آپ کے علم سے آپ کو نہیں جانتے، لوگ آپ کی طاقت سے نہیں آپ کو جانتے، لوگ آپ کے پیسے سے نہیں جانتے. یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے ذات کے لیے ہیں. علم ہے آپ کے پاس، آپ کے اپنی ذات کے لیے. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے اپنی ذات کے لیے. لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے اخلاق سے، لوگ آپ کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں آپ کے اخلاق سے. لہذا ایک مسلمان کو لوگوں سے اچھا اخلاق اختیار کرنا چاہیے، اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، اور یہی دعوت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پرانے دور میں مسلمانوں کے اخلاق اچھے تھے تو لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور آج مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں اخلاق اچھا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو وزن جس نیکی کا ہوگا وہ اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کون سی نیکی ہے جو سب سے زیادہ بندے کو جنت میں لے کے جائے گی؟ فرمایا اچھا اخلاق.
تو اس لیے ہم نمازوں پر تو توجہ دیتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن خشک سڑے بلے ہوئے ہیں. مشہور ہے کہ جناب جو داڑھی والا یا مولوی ہوتا ہے یہ بڑا خشک ہوتا ہے. تو ایک مولوی کو، ایک عالم کو، ایک دائی کو، ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سڑا بلا نہیں ہونا چاہیے. نہایت نرم، نہایت شیریں، محبت کرنے والا. حضرت عبداللہ بن بجلی، جریر بن بجلی فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا آپ مسکرا رہے تھے. میں نے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مسکرا رہے تھے. تو ہمیں بھی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانی چاہیے. ایک آدمی کی تصویر میں نے دیکھی فیس بک پر، اور نیچے اس نے لکھا تھا کہ ہم فلاں علاقے میں سیر کر رہے ہیں. اس نے سیر و سیاحت کی تصویر بھیجی اور اس کا چہرہ، میں نے کہا یار کیسی تم سیر کر رہے ہو یار، تیرے چہرے سے تو نہیں لگ رہا کہ تم کسی اچھی جگہ پر کھڑے ہو. انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.